حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب یہ آیت اتری وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ یعنی اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کو دعوت دی۔ آپ نے عمومی طور پر بھی سب کو ڈرایا اور خاص خاص نام لے کر بھی۔ آپ نے فرمایا اے کعب بن لوئی کی اولاد، اے مرہ بن کعب کی اولاد، اے عبد شمس کی اولاد، اے عبد مناف کی اولاد، اے ہاشم کی اولاد، اے عبد المطلب کی اولاد، اپنے آپ کو آگ سے بچا لو۔ اے فاطمہ تو بھی اپنے آپ کو آگ سے بچا لے، میں تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتا، البتہ میری تم سے رشتہ داری ہے، میں اس کے تقاضے پورے کرتا رہوں گا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3674۔ حضرت موسیٰ بن طلحہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عبد مناف کی اولاد، اپنے آپ کو رب تعالیٰ کے عذاب سے بچا لو، میں تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتا۔ اے عبد المطلب کی اولاد، اپنے آپ کو اپنے رب کریم کے عذاب سے چھڑا لو، میں تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتا، لیکن میرا تم سے رشتہ ہے جس کا حق میں ادا کرتا رہوں گا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3675۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ اور اے پیغمبر اپنے قریبی رشتہ داروں کو عذاب الہی سے ڈرائیے، تو آپ نے فرمایا اے جماعت قریش، اپنے آپ کو توحید کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے چھڑا لو، میں تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتا۔ اے عبد المطلب کی اولاد، میں تمہارے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتا۔ اے عباس بن عبد المطلب، میں تیرے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتا۔ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی صفیہ، میں تجھے بھی اللہ تعالیٰ کے عذاب سے کوئی فائدہ نہیں دے سکوں گا۔ اے محمد کی بیٹی فاطمہ، دنیا میں مجھ سے جو چاہے مانگ لے، مگر اللہ تعالیٰ کے عذاب سے میں تجھے کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکوں گا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3676۔